رات کا سناٹا تھا۔ مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں، مگر ایک شخص جاگ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے کندھوں پر ایک پوری امت کی ذمہ داری تھی۔ وہ کوئی عام حکمران نہیں تھا، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب، وہ خلیفہ جو راتوں کو بھی چین سے نہیں سوتا تھا۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں اکیلے مدینہ کی گلیوں میں نکل جاتے، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی اعلان۔ ان کا مقصد اقتدار دکھانا نہیں بلکہ رعایا کا حال جاننا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں کوئی بھوکا مت سو جائے اور قیامت کے دن اللہ اس کا سوال ان سے نہ کر لے۔ ایک رات وہ چلتے ہوئے مدینہ کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک خیمہ سا نظر آیا، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر ٹھہر گئے، غور سے سنا تو ایک عورت بچوں کو دلاسا دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، صبر کرو، ابھی کھانا تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور حال پوچھا۔ عورت نے کہا، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، میں نے ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر ڈالے ہیں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں۔ اللہ عمر سے پوچھے گا کہ اس نے ہمارا خیال کیوں نہیں رکھا۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، فوراً مدینہ واپس گئے۔ بیت المال سے آٹا، گھی اور دیگر سامان خود اٹھایا۔ خادم نے کہا، امیر المؤمنین، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود سامان اٹھا کر اس عورت کے خیمے تک لائے، خود آگ جلائی، خود کھانا پکایا۔ دھواں ان کی داڑھی میں بھر گیا، مگر وہ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ بچوں نے جب کھانا کھایا تو ہنسنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور بیٹھ کر ان کی خوشی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عدل، یہ تھی وہ خلافت جس میں حکمران خود کو رعایا کا خادم سمجھتا تھا۔ اسی لیے تاریخ نے انہیں صرف ایک خلیفہ نہیں بلکہ عدل کی علامت کے طور پر یاد رکھا۔